کل سب لوگ ولیمے پر جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں تم میری بات مان کر میرے ساتھ کچھ وقت گزارو گی۔ وہ کچن میں کھڑا گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ میں مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ امیر اور میرے درمیان بہت کم فاصلہ رہ چکا تھا۔ پیچھے ہٹو، میں نے سختی سے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ امیر، میں کہہ رہی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ میں نے اپنے کانپتے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اتنے خوبصورت ہاتھوں سے مار کون نہیں کھانا چاہے گا؟ ضرور ہاتھ لگاؤ، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ کم سے کم اس طرح ہم دونوں کے درمیان تھوڑا تناؤ کم ہو۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا اور نرمی سے بولا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا، جبکہ میں یوں ہی دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میرا سر اچانک ہی درد سے پھٹنے لگا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے جلدی سے پانی پی کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ خراب طبیعت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ وہ خراب طبیعت محض ایک ڈرامہ تھا۔ سب گھر والے شادی پر گئے ہوئے تھے، لیکن میں گھر پر ہی موجود تھی۔ میں ابھی کچن سے فارغ ہوئی تھی جب باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے فٹافٹ اپنا نقاب پہنا اور جب باہر جا کر دیکھا تو آگے میرا دیور کھڑا تھا۔ اس کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت ایک دم پیلی ہو رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا بات ہے امیر، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے؟ وہ بمشکل سانس لیتے بولا، بھابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہاں شادی پر اچانک ہی بیٹھے بیٹھے طبیعت بگڑ گئی تو میں نے کسی کو بھی تنگ نہیں کیا اور گھر واپس آ گیا۔ چلو یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، اندر آ جاؤ، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تو میں اس کے لیے پانی لے کر گئی۔ وہاں جا کر میں نے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہا تو امیر نے مجھے منع کر دیا۔ چلو تم یہاں پر لیٹو، میں نے کھانا بنایا ہے، میں تمہارے لیے لے کر آتی ہوں۔ اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، سو خاموشی سے لیٹا رہا۔ میں کچن میں آ کر دال کو تڑکا لگانا رہتا تھا، سو اسے تڑکا لگانے لگی۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی، سو میں نے اپنا نقاب الٹ دیا اور کام میں مگن ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ امیر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اتنی کہ وہ بمشکل ہی اٹھ کر کچن تک آ سکے گا، لیکن یہ سب میری محض اپنی سوچ تھی، کیونکہ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے امیر کچن کے دروازے میں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا نقاب نیچے واپس کر لیا۔ امیر، تم جانتے ہو میں پردہ کرتی ہوں، سو تمہیں یہاں آنے سے پہلے مجھے اشارہ دے دینا چاہیے، میں نے سختی سے کہا، کیونکہ امیر کی یہ حرکت مجھے بہت ناگوار گزری تھی۔ دوسرا، اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تو وہ ہل نہیں پا رہا تھا، پھر اب صحیح سلامت کچن کے دروازے میں کیسے کھڑا تھا؟ لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کرتا، ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتا آگے آیا اور مجھے عین دیوار کے ساتھ لگا کر اپنی حد پار کرنے لگا۔ اس نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں چھوا تھا، لیکن اس کی باتیں مجھے اپنے آپ کو چھلنی کرتا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ واپس چلا گیا تو میں نے گہرا سانس لیا۔ اس کے بعد میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میں بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ کر خوب روئی۔ جب میرے شوہر کا آخری وقت تھا تب انہوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا تھا، اور اب میرا دیور میرے ساتھ یہ رویہ اپنائے ہوئے تھا تو میں کیا کرتی؟ کچھ عرصہ پہلے میرے شوہر کی وفات ہوئی تھی، اور ان کی وفات سے پہلے ہمارا ایک بہت بڑا جھگڑا بھی ہوا تھا، لیکن یہ بات الگ تھی کہ اس جھگڑے کے متعلق گھر کا کوئی فرد بھی نہیں جانتا تھا۔ میرے شوہر کو لگتا تھا میں انہیں دھوکہ دے رہی ہوں، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ میں پاک دامن تھی، اپنے شوہر کے علاوہ میں نے کبھی بھی کسی اور کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ میں نے نئی نوکری ہی شروع کی تھی، کیونکہ گھر کے اخراجات اس قدر بڑھ چکے تھے کہ اب کسی ایک کے کمانے پر پورا نہیں اترا جا رہا تھا، سو میں نے نوکری شروع کر دی۔ میں نے ایک لیبارٹری میں کام شروع کیا تھا، کیونکہ میری پڑھائی ہی ان سب کے متعلق تھی۔ پہلے پہل تو ضمیر کو میری نوکری کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک دن وہ اچانک وہاں پر آ گئے۔ اس لیبارٹری میں مرد بھی موجود تھے، سو اس وقت میں کام کے سلسلے میں اپنی کولیگ سے بات کر رہی تھی، اور تبھی ضمیر نے مجھے اس سے بات کرتے دیکھ لیا۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر شکی مزاج ہوں گے اور میرے متعلق اتنا منفی سوچ لیں گے۔ میں مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی اور کہا، خیریت، آج تو اچانک سے آ گئے۔ انہوں نے اس وقت تو ظاہر نہیں ہونے دیا اور بظاہر نارمل انداز میں مجھ سے بات کرتے رہے، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی جو ایک دو مرتبہ پھر ضمیر نے مجھے تب دیکھا جب میں اپنے اسی کولیگ سے بات کر رہی تھی۔ ایک تو ہماری لیبارٹری کا لنچ تھا، سو ہم سب وہیں پر موجود تھے، جس کا اچانک ہی پروگرام بنا تھا، اور میں ضمیر کو اس کے متعلق بتا نہیں سکی تھی۔ جہاں پر ہمارا لنچ تھا وہیں پر ضمیر کی کوئی اہم میٹنگ بھی تھی، تو انہوں نے مجھے وہاں پر دیکھا تو کافی خفا ہوئے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ میرے لیے یہ بات بھی بہت زیادہ نارمل تھی، میں نے اسے اپنے سر پر سوار نہیں کیا، لیکن پھر ایک مرتبہ یوں ہی ہوا، لیبارٹری سے چھٹی کے وقت میرا رکشہ خراب ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور رکشہ لیتی یا ضمیر کو فون کرتی، وہیں پر میرا کولیگ بھی اپنی گاڑی میں واپس جا رہا تھا۔ اس نے مجھے وہاں کھڑے دیکھا تو اپنے ساتھ آنے کی آفر کر دی۔ میں نے منع کر دیا، لیکن وہ بس ضد تھا کہ میں اس کے ساتھ ہی چلوں۔ میں نے اسی وقت ضمیر کو فون کیا تاکہ ان سے اجازت لے لوں، لیکن ان کا فون مسلسل مصروف جا رہا تھا اور گرمی بھی حد سے زیادہ تھی۔ وہ انسان بے حد نفیس تھا، مجھے اس سے کبھی بھی کوئی منفی وائبز نہیں آئی تھی۔ جب وہ بار بار اصرار کر رہا تھا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن جب گھر پہنچی تو ضمیر نے مجھے اس کی گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا، اور یہی وجہ بنی کہ ہم دونوں کا بہت شدید جھگڑا ہو گیا۔ میری اور ضمیر کی لو میرج تھی، ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، سو پہلے میں پردہ بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ بے حد فیشنیبل اور ماڈرن تھی، لیکن جب سے ضمیر میری زندگی میں آئے تھے میں ایک دم سے بدل گئی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا اور ان باتوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا جن کے متعلق کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لڑکوں سے ہائی ہیلو کرنا میرے لیے بہت ہی معمولی بات تھی۔ جب ضمیر نے مجھے گاڑی سے نکلتے دیکھا تو انہوں نے مجھ پر یہی الزام لگایا کہ میں اب تک یہ سب دھوکہ دیتی آئی ہوں، جبکہ میں اندر سے نہیں بدلی۔ تو میں نے تو دکھاوے کے لیے نقاب اور پردے کا ناٹک شروع کیا ہوا ہے، اور یہ بات میرے دل پر بہت بری طرح سے لگی۔ ضمیر نے مجھے صرف ایک مرتبہ کہا تھا کہ امامہ تم پردہ کیا کرو، مجھے تم دوپٹے میں زیادہ پیاری لگتی ہو۔ وہ دن گیا اور آج کا دن کہ میں نے نہ صرف پردہ بلکہ شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب مجھے میرا من پسند شخص مل گیا تھا تو مجھے اور لوگوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یا دوسرے لوگوں کی رائے میرے لیے بالکل بھی اہم نہیں تھی۔ مگر جب ضمیر نے یہ بات کہی کہ میں انہیں دھوکہ دے رہی ہوں تو میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں نے انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا اور وہ غصے سے گھر سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے ایک سخت فیصلہ کیا اور انہیں فون کر کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ جس پر وہ سخت سیخ پا ہو کر بولے، ہاں تم تو چاہتی ہی یہی تھی کہ تم مجھ سے چھٹکارا پا کر اس انسان سے شادی کر لو جس کی وجہ سے تم مجھ سے لڑ رہی ہو۔ یہ ایک اور بہتان تھا جسے میرا دل برداشت نہیں کر پایا۔ ضمیر پہلے تو شاید میں آپ کے معاملے میں کچھ لچک دکھا لیتی، لیکن اگر آپ کو میری پاکیزگی کا یقین ہی نہیں تو اس رشتے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ چاہیں تو ابھی اسی وقت مجھے طلاق دے سکتے ہیں، اگر نہیں تو میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور وہاں جا کر خلا فائل کر دوں گی۔ آپ کے لیے اگر میں ساری دنیا، اپنا شوق، اپنا کیریئر سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں تو آپ کو میرا خیال ہونا چاہیے تھا، میرے بغیر بتائے ہی آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے وہ نہیں کیا۔ تو اب میں آپ کو چھوڑ کر ان سب چیزوں کو دوبارہ سے اپنا کر اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہوں۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ دماغ بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے ایک ہینڈ کیری میں اپنا سارا سامان بھرنا شروع کر دیا کیونکہ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ ابھی میں اپنا سامان بھر کر ہینڈ کیری کو بند ہی کر پائی تھی جب اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں بھاگ کر باہر گئی تو دیکھا میری ساس رو رہی تھی اور نند بھی بین کر رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے بند ہونے لگا کیونکہ ان کے رونے کی وجہ مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں باہر گئی تو میری ساس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور پہلے سے زیادہ رونے لگی۔ اماں کیا ہوا بتائیں نا، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا
تو اماں نے بتایا کہ ضمیر کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ ایک دم سے بے جان ہو کر پہلو میں آن گرے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہمارا لڑائی جھگڑا ایک طرف، لیکن ضمیر کی موت، یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں چاہی تھی۔ اف اللہ، میں کیا کروں؟ میرا سر گول گول گھوم رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ضرور ضمیر اپنے حواس کھو بیٹھے ہوں گے اور گاڑی کہیں پر لگ گئی ہوگی۔ ضمیر کی میت گھر نہیں آئی کیونکہ وہ حادثہ اتنا برا تھا کہ ان کی گاڑی جل کر راکھ ہو گئی تھی، اور میت بھی نہیں ملی تھی، اسی گاڑی کے ساتھ جل گئی تھی۔ اب طلاق یا خلا کی تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی تھی۔ میرے لیے دن اور رات دونوں ہی ایک جتنے تکلیف دہ تھے۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی اور نہ ہی دن میں چین آتا۔ کئی دن تو میں گولیوں کے زیر اثر رہی، کیونکہ جب جب گولیوں کا اثر ختم ہوتا تو مجھ پر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے۔ 2 ہفتے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد میں سنبھلنے لگی تھی، لیکن میری ذہنی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ 2 ہفتے میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھے، لیکن گھر والے کافی حد تک سنبھل چکے تھے، جبکہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں ضمیر کی موت کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی تھی۔ مجھے میرے والدین نے گھر لے جانے کی بات کی تو میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور کہا کہ عدت میں ان کے گھر ہی پوری کروں گی۔ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور پورا وقت گھر میں ہی رہتی، بلکہ گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو اس قدر الجھا لیا تھا کہ مجھے ضمیر کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اب جب المیر نے میرے ساتھ یہ سب باتیں کی تھی تو ایک مرتبہ پھر سے میں ذہنی طور پر بیمار محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے رہ رہ کر المیر پر غصہ آ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ یہ سب باتیں کر سکتا ہے، حالانکہ میرے دیور نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا میری ایک جھلک اتنی شدید تھی کہ وہ اپنا آپ کھو بیٹھا، یا پہلے سے اس کا دماغ میں یہ سب کچھ چل رہا تھا؟ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ سب گھر والے شادی سے واپس آ گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کر اپنی ساس کو سب کچھ بتا دوں، لیکن ہمت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ضمیر کی باتیں بار بار میرے دماغ میں نشر ہو رہی تھی کہ میں فتنہ پھیلاتی ہوں، میں مردوں کو اپنی جانب رجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگلا دن ہوا تو المیر بھی سب گھر والوں کے ساتھ ولیمے پر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ان سب کو چھوڑ کر کل کی طرح دوبارہ واپس آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ انہیں چھوڑ کر وہ فوراً واپس آ گیا، جبکہ میں اپنے اماں ابا کی طرف جانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ المیر کہیں واپس نہ آ جائے اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن یہ ممکن نہ ہوا اور وہ مجھ پر بازی جیت گیا۔ وہ گھر واپس آیا تو میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ میں اپنا بیگ لے کر کمرے سے ابھی باہر ہی نکلی تھی جب وہ میرے سامنے کھڑا مجھے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی تم؟ اس نے بے تکلفی سے کہا۔ تمہیں سخت لہجے میں بولی، المیر اپنی حد کا خیال رکھو، میں تمہاری بھابھی ہوں، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ کیا تمہیں رشتوں کا تقدس بھول گیا ہے جو تم اتنی بے باکی سے میرے ساتھ ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کون سا رشتہ؟ جب میرا بھائی ہی نہیں رہا تو تمہارا اور میرا کوئی رشتہ بچا ہی نہیں۔ چاہتے کیا ہو تم؟ کیوں مجھے ذلیل کرانے کی کوشش کر رہے ہو سب کے سامنے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولا، میں بس تمہارا درد بانٹنا چاہتا ہوں۔ تم میرا درد بڑھا رہے ہو المیر، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر تم نے مجھے مزید تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ ذہنی طور پر الجھی ہوئی ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا آیا اور پھر میرے عین سامنے آ کر نرمی سے بولا، میں تو تمہارا درد باندھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے دل میں میرے لیے بالکل بھی جگہ نہیں؟ جب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ ہی نہیں رہا تو جگہ کی بات ہی نہیں بنتی۔ المیر میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تم پر ہاتھ اٹھا دوں گی۔ میں نے دوسری جانب سے نکلنا چاہا تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں اس وقت خود پر بہت بری طرح ضبط کر رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر میں نے اپنا آپ کھو دیا تو میں اپنے دیور پر واقعی میں ہاتھ اٹھا بیٹھوں گی، اور مجھے اس بات کا کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا۔
अलमीर, मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रही हूँ, मेरी बात मान लो और जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उस खन्नास को बाहर निकाल दो। उमामा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, वादा करता हूँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और ये वही लम्हा था जब मैंने एक जोरदार थप्पड़ वाकई में अलमीर के चेहरे पर जड़ दिया। फिर बगैर पीछे देखे तेज कदमों से मैं वहां से निकल आई। अपने अम्मा अब्बा के घर जाते हुए पूरे रास्ते मेरा चेहरा आंसुओं से तर रहा। या अल्लाह, मेरी आजमाइशें क्यों खत्म नहीं हो रही? आखिर ये क्या सोचकर मेरे पास आया है? यही एक सवाल था जो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं अपने घर आ गई थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था अब वापस अपने ससुराल बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे देवर का मुसलसल फोन आ रहा था और फोन उठाने की बजाय मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि कितनी ढिठाई से ये मुझे फोन कर रहा है। तकरीबन 2-3 दिन मेरे देवर का यूं ही फोन आता रहा, जबकि सास को मैं फोन करके बता चुकी थी कि मैं अपने मैके में आ चुकी हूँ, मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं है। सास को मेरे आने पर कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो तो मुझे पहले भी कहती थी कि बेटी अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वैसे भी अब यहाँ पर रहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं। ये मत सोचना कि हम तुम्हें अपने घर से निकाल रहे हैं, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल कर रही हूँ। मेरा बच्चा तो जिंदा नहीं रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को यूं खराब मत करो। चाहो तो मैं खुद तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दूंगी। जबकि मैंने उनकी बात की नफी कर दी और कहा, नहीं आंटी, आप परेशान ना हो, जब मुझे लगेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए तो मैं कर लूँगी। अभी जब तक मैं आप लोगों की खिदमत कर सकती हूँ मुझे मना मत करें। उन्होंने मेरी बलाएं लेते हुए मेरा माथा चूम लिया। अब जब मैंने उन्हें अपने आने का बताया था तो उन्हें बिल्कुल भी एतराज़ नहीं हुआ था। मैंने पहले तो सोचा अपनी सास को देवर के करतूत के मुतल्लिक बता दूं, लेकिन फिर खामोश हो गई। न जाने मेरी ये सब बातें करने से उन पर क्या असर पड़ सकता था, मैं नहीं जानती थी। और वैसे भी मैं अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती थी, जबकि आसानी से मैं अपने देवर को नज़रअंदाज कर सकती थी। तकरीबन 1 हफ्ता मेरे देवर का मुसलसल फ़ोन आता रहा। मैंने अपने घर में भी किसी को ये सब नहीं बताया था, क्योंकि मैं अपना बिला वजह तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। 1 हफ्ते बाद मेरे देवर का मुझे मैसेज आया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि वह मुझे कोई बहुत बड़ी बात बताना चाहता है। मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी ये सब लड़कों के हरबे होते हैं ताकि वो लड़कियों के तजस्सुस का फ़ायदा उठा सकें। और मामा, मैं तुम्हें अपनी और भाई दोनों की जायदाद दे दूंगा, क्या तुम अभी मेरे साथ दोस्ती नहीं करोगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को भी तैयार हूँ, जबकि हमारे इस अमल से घर में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उसकी बात पर बेइंतहा गुस्सा आया कि आखिर वो चाहता क्या है, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहा है। मैंने उसके वॉइस नोट का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन 2 दिन बाद मैंने अपने देवर को बाहर मिलने का बोला। मैं थक गई थी इन सब बातों से, सो अब इस मामले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहती थी। मैंने वक्त और जगह का बताकर मैसेज कर दिया। ठीक अगले दिन बताए गए वक्त पर जब मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंची तो वहां भी कोई नहीं आया था। मेरा दिल बार बार एक ही बात कह रहा था, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या? मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। तभी दूर से मुझे अपना देवर आता हुआ दिखाई दिया। मैंने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून किया ताकि उसके सामने मजबूत नजर आ सकूं। क्या तुमने अपना जहन बदल लिया है? वो मुस्कुराते हुए बोला तो मैंने सख्ती से कहा, अलमीर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो किरदार तुम अपने भाई की बीवी के साथ निभा रहे हो ये कहीं से भी शरीफाना हरकत नहीं है। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। बेहतर यही है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें इतना जलील कर दूंगी कि तुम सारी उम्र याद रखोगे। ओ मामा, कभी ना कभी तो तुम्हें शादी करनी ही है, तो क्यों ना तुम मुझे शादी के लिए कंसीडर कर लो। हमारी शादी पर किसी को भी एतराज नहीं होगा। मैंने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा, अमीर, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? या तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूं? मैं तुमसे तो क्या किसी भी मर्द से शादी नहीं करना चाहती। आज मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि पहले तुम्हारे भाई ने और फिर तुमने मुझे मर्दों से बदजन कर दिया।
तुमसे तो क्या, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। सुन रहे हो मेरी बात? मेरी बात पर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसे देखकर मैं उलझन का शिकार हो गई। तभी उसने अपना फोन निकाला और एक कान से निकालकर बोला, आ जाएं आप। मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिर ये किसको बुला रहा है। कुछ ही देर में मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और माथे पर बुरी तरह पसीना आने लगा। मेरी आंखों के सामने जो कुछ था मैं वो देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। ज़मीर मेरे सामने सही सलामत खड़ा था। मेरे होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे और हाथों की लर्जिश भी बड़ी वाज़ेह थी। अलमीर ने मेरी हालत देखकर मुझे पानी वाली बोतल थमाई, जिसे मैंने एक जानिब रख दिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, भाई जिंदा हैं। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। ज़मीर, तुमने ये सब क्यों किया? मारे बेबसी के मैं सिर्फ इतना ही पूछ सकी, जबकि वो नरमी से मुस्कुराता हुआ मेरे सामने बैठा और बोला, मुझे माफ़ कर दो मामा, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं, तुम बताओ, अपनी झूठी मौत का बहाना करके तुम क्या साबित करना चाहते थे? क्या तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी इस हरकत ने हम सब पर क्या असर छोड़ा है? मेरे पास करने के लिए बहुत बातें थीं, बहुत इल्ज़ामात थे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही बोल सकी, क्योंकि मेरा खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों को सख्ती से एक दूसरे में भेंच लिया ताकि मेरे सामने बैठे दोनों मर्द ही मेरे हाथों की लर्जिश ना देख सकें। ज़मीर ने अपने भाई को इशारा किया तो वहां से उठकर दूसरी टेबल पर जा बैठा। पानी पियो मामा। उसने पानी वाली बोतल मुझे थमाई, जो मैंने लरसते हाथों से थाम कर मुंह से लगा ली और एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर दी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर मेरे सामने बैठा हुआ है, वो जिसकी मरने की मैं इद्दत भी पूरी कर चुकी हूँ। क्या साबित करना चाहते थे? मैं सिर्फ इतना ही पूछ सकी, जबकि वो संजीदगी से बोला, और मामा, तुम जानती हो हम दोनों की लव मैरिज थी और मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खो सकता था। जब तुम अपने कुलीग के साथ मुझे बारहा दिखाई दी तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी दिलचस्पी मुझ में ख़त्म हो गई और अब तुम मुझसे फरार चाहती हो। जब मैंने तुमसे इस बात की तस्दीक करना चाही तो तुमने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जहन मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा था। तुम्हारे मुतल्लिक बहुत सी बातें ला ला कर मेरे सामने कर रहा था, जिसमें हर बात का ताल्लुक तुम्हारे माजी के रहन सहन से भी था। जो लड़की अपने माजी में इतनी बोल्ड हो सकती है, वो मेरे साथ रहते हुए क्यों कर पर्दा करेगी? या शायद तुम सिर्फ दिखावा कर रही थी? मैं समझ नहीं पाया। मैं उन दिनों इंतहाई जहनी अजियत में था। यार, मैं तुम पर यकीन करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। हर तरफ से यूं लगता था कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता था। हाँ, अगर तुम कहती कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है तो मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था कि तुम मुझे भी मना कर रही हो, जबकि बारहा मुझे उसके साथ दिखाई भी देती हो। फिर जब तुमने मुझे तलाक की बात की तो मुझे लगा वाकई मैं हार चुका हूँ। उस वक्त मैंने मर जाना चाहा और जाकर अपनी गाड़ी एक ट्रक में दे मारी, जिससे ये हुआ कि मेरी गाड़ी जल गई। लेकिन वहाँ पर किसी नेक इंसान ने मुझे गाड़ी से निकालकर पहले ही अस्पताल पहुँचा दिया था। क्योंकि वो इलाका बेहद सुनसान था तो लोगों को आने में काफ़ी वक्त लगा, और जो मुझे अस्पताल लेकर गया था वो वहाँ से जा चुका था। सो मेरे वहाँ पर मौजूदगी का कोई भी निशान बाकी नहीं था, और सबने यही समझा कि मैं जलकर मर चुका हूँ। मेरा इलाज होता रहा, लेकिन मैं कोमा में रहा। तभी तुम्हारी इद्दत के बावजूद मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं कर पाया। जब मैं होश में आया तो मैंने अलमीर का नंबर उस आदमी को दिया। अलमीर जब वहाँ आया तो बहुत ज़्यादा रोया और उसी वक्त मुझे घर लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। उसने वजह पूछी तो मैं उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मेरा गम बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि 2-3 माह हो चुके थे। इतनी देर में तुम मुझे बड़े आराम से भुला सकती थी। सो मैंने जाने से मना कर दिया और अलमीर को पूरी बात बता दी। वो मुझे यकीन दिलाने लगा कि भाभी अब भी आपके लिए रोती हैं, परेशान हैं, लेकिन मैं इसकी बात का यकीन नहीं कर सका। वो कहते हैं ना, शैतान अगर एक मर्तबा वसवसा डाल दे तो फिर मर कर भी वो जहन से नहीं जाता। मेरा वही हाल था।
میں نے المیر کو یہی کہا کہ ایک مرتبہ اس کی عدت ختم ہو جائے تو وہ اپنے لیے راستہ خود ہی چن لے گی، لیکن وہ تمہارے متعلق ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بھابھی ایسی نہیں ہے، بھائی اب زیادہ سوچ رہے ہیں۔ وہ مجھ پر زبردستی کرنا چاہتا تھا، لیکن ان دنوں میری حالت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا تھا کہ زیادہ ذہنی تناؤ کسی بھی صورت مجھے نہ دیا جائے، سو وہ بھی میری بات ماننے کے لیے مجبور تھا۔ جب تمہاری عدت ختم ہوئی تب بھی تم یہیں پر رکی رہی۔ اس وقت میں نے المیر سے کہا تم امامہ کو بہکانے کی کوشش کرو، اگر وہ بہک گئی تو میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، اور چاہے تو تم اس سے شادی کر لینا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ نہ بہکی تو میں لوٹ آؤں گا۔ المیر یہ سب کرنے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھا، لیکن میں نے اسے اپنی قسم دے دی۔ کتنے دنوں تک وہ مجھے سمجھاتا رہا، لیکن میں نہیں مانا۔ میں اپنی بات کا ارادہ کر چکا تھا، اور تم بھی جانتی ہو کہ میں ضد کا اتنا پکا ہوں، اگر ایک مرتبہ کوئی بات سوچ لوں تو اسے کر کے ہی سانس لیتا ہوں۔ سو اس نے وہی کیا جو میں نے اسے کہتا رہا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم سچی تھی۔ نہ تم اپنی کولیگ کے لیے گئی اور نہ ہی تم نے میرے بھائی کو کوئی ہری جھنڈی دکھائی۔ آج میں تمہارے سامنے تمہارا مجرم بنا بیٹھا ہوں۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں ذہنی طور پر بہت زیادہ مجبور تھا۔ اب بے شک میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن میرے پاس اپنے ذہن کا سکون موجود ہے کہ جس سے میں نے محبت کی وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ میرے لیے شرمندگی کا مقام تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کوئی اتنا شک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ ضمیر تو نہیں تھا جس سے میں نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور تھا جس کے چہرے پر ماسک تھا، اور اب جا کر وہ ماسک اترا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور اپنا بیگ لے کر کھڑی ہو گئی، جس پر ضمیر جلدی سے بولا، یار کہاں جا رہی ہو تم؟ کتنی دیر بعد تو ہماری ملاقات ہوئی ہے، تم جانتی ہو میں کتنا خوش ہوں کہ تم میرے ساتھ وفادار ہو، تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ ہاں میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے غلطی کی ہے، تم مجھے سزا دو، لیکن یوں بیچ راہ میں چھوڑ کر مت جاؤ، میں صرف تمہارے لیے زندہ رہا ہوں۔ ضمیر ایک دم سے بوکھلا گیا تو میں سنجیدگی سے بولی، ضمیر مجھے مت روکو، میں اپنی بات دہراتی ہوں، مجھے مت روکو، سن رہے ہو؟ ابھی میں کوئی بھی جواب دینے کی حالت میں نہیں ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر میں تیز قدم اٹھاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں چلی گئی تو المیر اپنے بھائی کے پاس واپس آیا اور ضمیر اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یار مجھے لگتا ہے اسے برا لگ گیا ہے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ضمیر مسلسل ایک ہی بات کر رہا تھا، بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا، کسی کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ وہ بدظن ہو جائے۔ آپ نے جو کیا وہ کیا، لیکن اب آپ نے بیچ میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ ہم دونوں ہی بھابھی کے مجرم ہیں، ہم دونوں نے ہی انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یار تو میرا بھائی ہے، تو ایسی باتیں نہ کر، یہ سب کچھ میں نے صرف اپنے سکون کے لیے کیا ہے، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو مر جاتا گھٹ گھٹ کر۔ المیر نے دیکھا جب ضمیر کی حالت بگڑنے لگی ہے تو وہ نرمی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، ابھی انہیں کچھ وقت دیں پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ہم انہیں تھوڑی سپیس نہیں دیں گے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ المیر اپنے بھائی کو وہاں سے لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں جو ریسٹورنٹ کے باہر ہی کھڑی تھی، خاموشی سے جا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ ان دونوں کی مجھے ساری باتیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا، ابھی میں گھر جانے کی حالت میں نہیں تھی، سو خاموشی سے، جہاں سے میں نے حجاب کرنے کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ سیکھا تھا، کتنی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد بلا آخر میری روح کو چین ملنے لگا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر میرے ساتھ بے حد گھناؤنا مذاق کیا تھا۔ کافی دیر بعد میں گھر گئی تو سنبھلی ہوئی تھی۔ ماما میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس وقت میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ ایک مرتبہ یہ معاملہ میں اپنے طور پر حل کرنا چاہتی تھی، اور جو حل میں نے سوچا ہوا تھا میں اس پر اب بھی قائم تھی۔
تقریباً 2-3 دن بعد ضمیر کا مجھے دوبارہ سے فون آیا۔ میں نے بغیر دیر کیے فون سن لیا تو ضمیر حسب عادت مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ اس کی پوری بات تحمل سے سن کر میں نے صرف ایک جملہ کہا کہ تمہیں خلا کے پیپرز پہنچ جائیں گے اور میں امید کرتی ہوں تم ان پر جلد سائن کر دو گے۔ ویسے بھی تمہاری عدت میں گزار چکی ہوں، لیکن یہ سب بھی قانونی کارروائی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ امامہ، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں یار، ہم دونوں نے محبت کی شادی کی ہے۔ ضمیر، وہ محبت اسی دن مر گئی تھی جب تم نے مجھ پر پہلی مرتبہ شک کیا تھا۔ میں مزید اپنی زندگی کو تمہارے ساتھ تباہ نہیں کرنا چاہتی، تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے خلا دے دو۔ اگر نہیں دو گے تو میں کورٹ کے ذریعے بھی حاصل کر سکتی ہوں۔ وہ مجھ سے دوبارہ پھر معافیاں مانگنے لگا، لیکن میں نے بغیر سوچے سمجھے فون واپس رکھ دیا۔ خلا کے لیے 3 ماہ کا ٹائم تھا۔ ان 3 مہینوں میں دوبارہ المیر نے مجھے کبھی تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور میں بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے بھائی کی جانب سے مجبور تھا، کیونکہ ان دونوں کا خون کا رشتہ تھا۔ لیکن میں مجبور نہیں تھی۔ مجھے میرے رب نے پورا حق دیا تھا کہ میں ایک ٹاکسک رشتے سے خود کو بچا سکتی ہوں تو بچا لوں۔ جب تک یہ خلا کا معاملہ حل ہو رہا تھا، میں نے اپنی پڑھائی مزید جاری رکھنے کے لیے ایک اسکالرشپ پر اپلائی کر دیا۔ اس دوران ضمیر مجھے مسلسل فون کرتا رہا، کبھی میرے نام خط بھیجتا تو کبھی فون کرتا، لیکن ان سب کے باوجود اس نے ابھی تک کسی کو بھی اپنے زندہ ہونے کا نہیں بتایا تھا۔ لیکن مجھے اب کسی بھی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں فیصلہ کر چکی تھی اور میں اپنے فیصلے پر پوری طرح سے مطمئن تھی۔ میں نے ضمیر کا فون ایک دن اٹھا ہی لیا، کیونکہ پچھلے پورے ہفتے سے وہ مجھے دن کی 60 کالیں کر رہا تھا۔ فون اٹھاتے ہی وہ مجھ سے پھر معافیا مانگنے لگا، تو میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور جو کچھ تم نے میرے متعلق سوچا ہے وہی ہے، اب دوبارہ میری راہ میں مت آنا۔ میری بات سن کر وہ غصے میں بفر گیا اور بولا، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، تم ساری عمر میرے رشتے میں جلتی رہو گی۔ میں نے اس کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ٹھیک 3 ماہ بعد میرا خلا کا کیس میرے حق میں ہی ہو گیا۔ جیسے ہی یہ کیس مکمل ہوا، میں اپنی تیاری پہلے سے ہی کر چکی تھی، اور خلا ہوتے ہی اسی دن میں ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ جب تک میں نے وہ ملک نہیں چھوڑا تھا، تب تک میں نے اپنے گھر والوں کو بھی ضمیر کے زندہ ہونے کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ مجھ پر دباؤ بڑھائیں گے کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ زندگی کو شروع کر لوں، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان سے نکل جانے کے بعد ہی میں نے اپنے گھر والوں کو ضمیر کے زندہ ہونے کی اطلاع دی۔ یہ سب سن کر سب لوگ بہت حیران ہوئے اور مجھے باتیں سنانے لگے کہ تم نے ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ میں ان سب کے ری ایکشن سے واقف تھی، مجھے امید تھی کہ ان کی جانب سے مجھے یہی سب کچھ سننے کو ملے گا۔ تسلی سے میں نے ان کی تمام باتیں سنی، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں خلا لے چکی ہوں۔ سبھی میری خلا کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا۔ 2-3 دن تو یہی بات چلتی رہی، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ ایک دم سے سرد پڑ گیا۔ ضمیر نے 1-2 مرتبہ مجھے فون کیا، لیکن میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا، کیونکہ جو بات میں ایک دفعہ دفنا چکی تھی اسے دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی تھی۔ تقریباً اس کے 1 ماہ بعد مجھے علم ہوا کہ ضمیر واقعی میں مر چکا ہے، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اب کی مرتبہ مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ اس کی خودکشی کی خبر سن کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی اجنبی کی خبر سن رہی ہوں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن 3 ماہ بعد مجھے اچانک اپنی یونیورسٹی میں المیر ملا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تو ہوئی تھی، لیکن نظر انداز کر کے جانے لگی تو وہ فوراً میرے پیچھے آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور کہا، جاؤ، تمہیں معاف کر دیا، اب دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ اس نے کوئی بھی بات نہیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے اپنا ایک بے حد اہم پروجیکٹ کرنا تھا، اور میرے ساتھ وہ پروجیکٹ کون کرے گا یہ میرے پروفیسر نے ہی چننا تھا۔
کیونکہ پوری کلاس میں 2 لوگوں کا گروپ تھا اور انہیں یہ ایک پروجیکٹ ملا ہوا تھا۔ جب میرے پارٹنر کا نام پتہ چلا تو میں سر سے لے کر پاؤں تک کھو گئی، کیونکہ میرا پارٹنر کوئی اور نہیں بلکہ المیر خانزادہ ہی تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ وہ اچانک سے اس ڈگری میں کیسے آ گیا، اور 3-4 ماہ کے بعد اسے یہاں پر ایڈمیشن ملا تو کیسے ملا؟ میں نے اپنے پروفیسر کو صاف صاف منع کر دیا کہ میں اس انسان کے ساتھ پروجیکٹ نہیں کروں گی۔ انہوں نے میری بات مان لی اور کہا ٹھیک ہے مس امامہ، پھر آپ یہ ڈگری چھوڑ سکتی ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر آپ کے اصولوں کے مطابق نہیں پڑھاتے، صرف وہی پڑھاتے ہیں جو ہم پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کو آزادی رائے کا حق ہے، سو آپ چاہیں تو یہ ڈگری چھوڑ کر جا سکتی ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں۔ میں کشمکش میں پڑ چکی تھی، کیونکہ یہ ڈگری بھی میرے لیے اہم تھی، میں نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اب اچانک المیر کے آ جانے سے میں یہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اسے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن ہم کلاس میں گئے تو وہ ایک لڑکی کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے المیر، کیا تمہارا وقت مجھے مل سکتا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ نرمی سے مسکراتا ہوا ایک طرف آ گیا۔ جی امامہ بتائیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس کے منہ سے بھابھی کے علاوہ اپنا نام سننا مجھے بے حد عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے زیادہ رد عمل نہیں دیا اور سنجیدگی سے کہا، تم جانتے ہو ہمارے پروجیکٹ میں ہم دونوں ہی پارٹنر ہیں، لیکن میں یہ پروجیکٹ تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، کیا تم اپنا پارٹنر چینج کر سکتے ہو؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، جو جواب پارٹنر چینج کرنے پر پروفیسر نے آپ کو دیا ہے وہی مجھے دیں گے۔ آپ بتا دیں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں یہ ڈگری چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے بڑے مہذبانہ انداز میں جواب دیا تو میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے پوچھا، کیا تم میرے پیچھے جان بوجھ کر یہاں پر آئے ہو؟ میری بات پر حقیقتاً وہ ایک کہکہا لگا کر بولا، امامہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی آپ پر ہی ختم ہو جاتی ہے؟ آپ کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ تھا، وہ چلے گئے تو یہ رشتہ بھی چلا گیا، اور دوسری بات، میں نے آپ کے ساتھ جو بھی رویہ رکھا میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، لیکن پلیز آپ پرسنل معاملات کو درمیان میں لا کر ہم دونوں کی ڈگری کو ہی خطرے میں مت ڈالیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا جواب دے کر اس کی بات سنے بغیر میں وہاں سے چلی آئی، لیکن اندر ہی اندر مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا کہ یوں اچانک المیر کا یہاں پر آ جانا اور پھر میری ہی ڈگری میرے ہی گروپ میں شامل ہونا، یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، یہاں تک کہ میں سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہمارا پروجیکٹ شروع ہو چکا تھا، ہم دونوں دن رات بے حد محنت کر رہے تھے، سوائے کام کے ہمارے علاوہ درمیان میں دوسری یا تیسری کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ 2 ماہ کی کٹھن محنت کے بعد ہم نے اپنا پروجیکٹ جمع کروا دیا، اور حیرت انگیز طور پر ہمارا پروجیکٹ پہلے نمبر پر آیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنی زندگی دوبارہ سے جی رہی ہوں، لیکن ان سب کے باوجود میں نے پردہ کرنا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ جس دن ضمیر مرا تھا اس دن میں نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ یہ پردہ میں اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی، لیکن اب اے رب کریم میں آپ کے لیے کروں گی۔ میں باہر گراؤنڈ میں بیٹھی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب المیر آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پروجیکٹ کے علاوہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، میں نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ واقعی اب میں کسی انسان کو بھی اپنی زندگی میں عمل دخل کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ میرا جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ہم کلاس فیلو ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ میں نے گہرا سانس لے کر المیر کو دیکھا اور کہا، بولو، جو بات کرنی ہے جلدی کرو۔ امامہ، کیا آپ سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع نہیں کر سکتی؟ المیر نے غمگین لہجے میں پوچھا تو میں نے سختی سے کہا، تمہیں میری زندگی کی اتنی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ یہ میری زندگی ہے، مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گی، مجھے کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی رائے کی بالکل ضرورت نہیں۔ کیا آپ نے بھائی کو معاف کر دیا ہے؟ اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ میں المیر کو کوئی سخت جملہ کہنا چاہتی تھی، لیکن پھر رک گئی اور نرمی سے بولی،
अलमीर, मैं तुम्हारे भाई को माफ़ कर चुकी हूँ। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया या मैंने उनके साथ किया, मैं अपनी जानिब से भुला चुकी हूँ। बेहतर है तुम भी उन सबको भूलने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक उन बातों को याद रखोगे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तकलीफ ही होगी। खामोशी से आगे बढ़ो और वो ना करो जो तुम्हारे भाई ने किया। सबक सीखो उससे। खुदा तुम्हें रिश्ते का सुकून अता करे। मैं उसके साथ नरमी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसकी शक्ल देखी तो खुद ब खुद मेरा लहजा नरम हो गया, क्योंकि इस वक्त मुझसे ज़्यादा कर्ब में वो था जिसने अपने भाई को एक मर्तबा पाकर दोबारा से खो दिया था। वो मुस्कुराता हुआ शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया। मैं भी अपने फ्लैट में वापस आ गई। पता नहीं क्यों अलमीर मेरे दिमाग में अटक कर रह गया था। शादी के बाद मेरी तरफ से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन जो पहला इम्प्रेशन पड़ा था वो बहुत ही ख़राब था जब उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर उस दिन मैं ज़मीर और अलमीर की बातें ना सुनती तो कभी भी यकीन ना कर पाती कि वो महज अपने भाई की बातों की बिना पर ही मेरे साथ वो सब कुछ कर रहा था, और शायद मैं उसे कभी माफ़ भी ना करती। लेकिन अब चूंकि मैं सच जानती थी तो मुझे उसे कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था। फ्लैट में मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, सो मैं ग्रॉसरी करने के लिए निकल आई। मेरा फ्लैट निस्बतन वीरान इलाके में था, सो कोई गाड़ी लेने की बजाय मैं पैदल ही चलने लगी, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर उलझी हुई थी। खुद को पुरसकून करना चाहती थी। यूं ही चलते चलते रास्ते में मुझे 3-4 लड़कों ने घेर लिया और मेरे नकाब का मजाक उड़ाने लगे। मैंने घबराकर इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो लड़के भी टीनेजर औबाज थे, बस मेरा नकाब हटाकर मेरी शक्ल देखना चाहते थे। मैंने भागने की कोशिश की तो उन्होंने तीनों ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और मेरा ज़बरदस्ती नकाब उलटने लगे। मैं बुरी तरह से रो रही थी, जबकि 2-4 राह चलते लोगों ने मुझे इतनी बुरी हालत में देखा भी, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। उन लड़कों ने मेरा नकाब उलट दिया था, जबकि मैं मुसलसल चीख रही थी और उनसे अपना नकाब वापस लेने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से एक जानिब से एक लड़का भागता हुआ आया और बुरी तरह से उन लड़कों को पीटने लगा। वो लड़के उसे देखकर डरकर भाग चुके थे। मैंने हाथ बढ़ाकर अपना नकाब उठाना चाहा, लेकिन वो न जाने कहाँ जा चुका था। उस लड़के ने मुड़ने से पहले अपने गले में बंधा हुआ मफलर उतार कर मेरी जानिब उछाल दिया, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। लेकिन फिर फौरन हाथों को हरकत देने मैंने मफलर अपने चेहरे पर लपेट लिया। फिर अचानक से वो मेरी जानिब मुड़ा, और जब मैंने उस लड़के की शक्ल देखी तो कुछ बोल ना सकी, क्योंकि मेरे सामने अलमीर खड़ा था, जो अब भी मुझे देखने की बजाय ज़मीन को देख रहा था। आई एम सॉरी, वो सिर्फ इतना ही कह सका तो मैंने कांपते हुए लहजे में कहा, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं बस वहाँ से जाना चाहती थी जब यूं ही नीचे देखते उसने अगला जुमला बोला, जिस पर मेरा पूरा वजूद साकित हो गया। मैं हमेशा आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अलमीर, ये तुम क्या कह रहे हो? मारे घबराहट के मैं सिर्फ इतना ही बोल सकी, जब वो बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए बोला, प्लीज़ मामा, मैं वाकई में आपसे शादी करना चाहता हूँ, और इस चाहत के पीछे पिछली कोई वजह नहीं है। मुझे अपने लिए बिल्कुल आपकी तरह की बहादुर लड़की चाहिए, जो अपने शौहर से भी सिर्फ इसलिए लड़ जाए कि वो उस पर बेबुनियाद शक करता है। मुझे अपना साथी मजबूत चाहिए, अपने लिए खुद लड़ने वाला, ना कि मजबूरी में ज़िंदगी गुजारने वाला। तो बताएं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं किसी को इस बात का पता नहीं चलने दूंगा। बस मुझे सिर्फ आपकी हाँ का इंतज़ार है। प्लीज़ मुझे मेरे फ्लैट में छोड़ दो। उसकी बात का जवाब देने के बजाय मैंने सिर्फ इतना कहा तो वो भी खामोश हो गया और मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़कर चला गया। वो पूरी रात मैंने बहुत मुश्किल से गुजारी थी। फिर तकरीबन तहज्जुद के वक्त मैं इस्तिखारा और हाजत के नवाफिल पढ़कर सो गई, क्योंकि एक बात तो वाज़ेह थी कि मैं अकेले ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। अगले दिन जब उठी तो मेरा दिल बेहद मुतमईन था। मैंने अलमीर को फ़ोन मिलाया और कहा, मेरा नकाब मुझे नहीं मिल रहा, क्या मैं तुम्हारे मफलर को हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ?
وہ میرے سوال پر کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ ٹھیک ہے، صاف الفاظ میں کہتی ہوں، کیا تم ہمیشہ کے لیے میری ڈھال بن سکتے ہو؟ اس بات پر وہ ایک کہکہا لگا کر مسکرایا اور نرمی سے بولا، ضرور، کہیں تو ڈھال بننے کا سامان ابھی لے آؤں؟ اس کی جلدی پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی اور میں نے فون رکھ دیا۔